سورہ الاعراف قرآن کے 8ویں اور 9ویں پارے کی 7ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے، یعنی دھتکارے ہوئے۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں۔ کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق؟ اور انہوں نے اسے پڑھا، اور بے شک پچھلا گھر یعنی آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، ہم نیکوں کا نیک یعنی ثواب نہیں گواتے، یعنی ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ یعنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں،
وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بنائے ہوئے میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے بنائی، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، یعنی کب آئے گی؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین یعنی آرام پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھراکی یعنی چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجھی یعنی شریک ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں، اور اگر انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر گئی یعنی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی؟ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں
جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری یعنی عاجزی اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔